اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ پچھلی نشست میں ہم نے باطنی بیماریوں پہ بات شروع کی تھی اور پہلی باطنی بیماری اس کا تفصیلاً ہم نے تذکرہ کیا تھا۔ آج ہم اگلی دو باطنی بیماریاں جو ہیں ان پہ گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلی جو باطنی بیماری ہے وہ ہے عجب، یعنی خود پسندی۔ یہ جو عجب ہے یہ بھی ایک انتہائی خطرناک باطنی بیماری ہے جو ہمارے اعمال کو کھا جاتی ہے۔ اس کا اصل اس میں ہوتا یوں ہے کہ جو بھی انسان کے کمالات ہیں، چاہے وہ جسمانی اور ظاہری ہوں یا اندرونی ہوں یا اس کا ہنر ہو، وہ اس سب کو اللہ کی طرف نسبت کرنے کی بجائے وہ شخص اپنی طرف نسبت کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں خیال کرتا کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، بلکہ وہ خیال کرتا ہے کہ یہ میری اپنی کاوش ہے اور میرا اپنا اس کے اندر ہنر ہے۔ اس میں ہر چیز آ جاتی ہے، اس میں صحت آ جاتی ہے، اس میں حسن آ جاتا ہے، دولت آ جاتی ہے، اچھا کلام کرنا، اچھا پڑھنا، اچھا بولنا، کوئی منصب، کوئی امیری، ہر چیز جو ہے وہ اس کے اندر آ جاتی ہے، اور انسان اکثر اوقات ان سب چیزوں کو اپنے کسی کارنامے، اپنے کسی عمل کے ساتھ جوڑ لیتا ہے، اور وہ یہ بھول جاتا ہے کہ یہ سب کچھ اس کو اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے اور اس کا اپنا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ بنیادی طور پہ خود پسندی کہلاتی ہے۔ اس میں قرآن مجید کی کئی آیات جو بظاہر اس سے ان کا تعلق معلوم نہیں ہوتا، مگر ہمارے ائمہ نے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بڑا واضح طور پہ ان کی تفسیر کے اندر مختلف باطنی بیماریوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ جیسے ایک آیت کے تفسیر میں ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تم کوئی اچھا عمل کرو تو یہ نہ کہو کہ یہ کام میں نے کیا ہے۔ اسی طرح زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو نیکوکار جو ہے وہ قرار نہ دو، یعنی یہ نہ کہو کہ میں تو بہت نیک ہوں، میں تو بہت پرہیزگار ہوں۔ یہ خود پسندی میں آتا ہے، یہ عجب میں آتا ہے۔ اس کی مزید تفصیل میں ذہن میں رکھیں کہ کہنا تو دور کی بات ہے، اپنے دل میں اس بات کا خیال لانا بھی باطنی بیماری ہے۔ اسی لیے حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، ایک فرمان مبارک شعب الایمان کے اندر یہ حدیث موجود ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو گناہوں پر نادم ہونے والا ہے وہ اصل میں اللہ کی رحمت کا منتظر ہوتا ہے، اور جو خود پسندی کرنے والا ہوتا ہے وہ اصل میں اللہ کی ناراضگی کا منتظر ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص علم، عمل، مال، اس کے ذریعے اپنے نفس میں کمال کو جانتا ہو، یہ سمجھتا ہو کہ یہ میرا معاملہ ہے، اس میں دو باتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک بات یہ کہ خود پسندی میں مبتلا ہے، اور دوسرا یہ کہ خود پسندی میں مبتلا نہیں ہے۔ اگر تو خود پسندی میں مبتلا نہیں ہے تو اس میں پھر دو امکانات ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو بھی کمال ہے اس شخص کو یہ خوف رہتا ہے کہ یہ اگر مجھے حاصل ہوا ہے تو کل کوئی مجھ سے کھو بھی سکتا ہے، مجھ سے لیا بھی جا سکتا ہے، سلب ہو سکتا ہے۔ اگر یہ خوف اس کے دل میں ہوگا تو وہ شخص خود پسند نہیں ہوگا۔ دوسری طرف ایک اور جو امکان ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ شخص زوال کا خوف تو نہیں رکھتا
لیکن اس بات پہ خوش ہے، اس پہ مطمئن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت مجھے عطا کی ہے اور اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ بھی خود پسندی میں نہیں آئے گا۔ ہاں یہ ہے کہ یہ جو دوسرا معاملہ ہے یہ اس لحاظ سے ذرا خطرناک ہے کہ ایک بہت باریک سی لکیر ہے کہ جب انسان اس طرف سے دوسری طرف لڑک جائے اور وہ یہ کہتے ہوئے کہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ سب اللہ کا کمال ہے، یہ سب اللہ کی دین ہے، اسی کی دی ہوئی عطا کردہ نعمت ہے، کب کسی وجہ سے غلطی سے وہ ایک طرف سے دوسری طرف چلا جائے اور اس کو پتہ نہ چلے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ مناسب یہی ہے کہ انسان نہ صرف شکر گزار ہو اور یہ چیز خیال رکھے دل میں کہ اس کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ اپنے دل میں کچھ نہ کچھ یہ خوف بھی رکھے کہ یہ چیز اگر آج ہے تو کل ممکن ہے کہ ہمارے پاس نہ ہو۔ اس کے مقابلے پہ جو خود پسند ہے وہ ہے جس کو نعمت کے چھننے کا کوئی خوف نہیں ہے، اور وہ اس پہ مسرور ہے، اس پہ مطمئن ہے، اور وہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ اس کی اپنی کوشش ہے، اس کا اپنا کمال ہے۔ وہ اس کو سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کی دین نہیں ہے، بلکہ یہ میں نے محنت کی ہے اور میں نے مشقت کی ہے اور اس کے نتیجے میں مجھے یہ حاصل ہوا ہے۔ یہ خود پسندی جو ہے یہ انتہائی خطرناک چیز ہے، یہ انسان کے اعمال کو برباد کر دیتی ہے۔ سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کا ایک واقعہ ہمیں کتب میں ملتا ہے کہ ان کے ایک شاگرد کہہ لیجئے، مرید کہہ لیجئے، وہ ان کو ایسا محسوس ہونے لگا کہ جیسے ہر رات کو خواب میں اس کو فرشتے نظر آتے ہیں، اور وہ فرشتے اس کو زبردست قسم کی سواری پر سوار کرا کے جنت میں لے جاتے ہیں، جنت کی سیر کراتے ہیں، وہاں پہ جنت کے میوے کھاتا ہے۔ یہ دیکھ کر اس میں خود پسندی کے جذبات پیدا ہو گئے، اور اس نے اپنے استاد محترم حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جانا چھوڑ دیا۔ اب جب کچھ وقت گزرا تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو ایسا محسوس ہوا کہ شاید کوئی مسئلہ ہے، وہ شخص بیمار بھی ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ میں چلتا ہوں، اس سے ملتا ہوں، اگر وہ بیمار ہے تو چلو اس کی عیادت ہو جائے گی۔ وہاں گئے تو دیکھا تو وہ بھلا چنگا ہے، نہ صرف یہ کہ بالکل ٹھیک ہے بلکہ انتہائی شان و شوکت کے ساتھ بیٹھا ہے۔ اس قصے میں ہمیں 2-3 پہلو ملیں گے جس پہ ہمیں بات کرنا ضروری ہے، وہ ہم پہلے قصہ مکمل کر لیں پھر ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ آپ نے اس سے کیفیت دریافت کی کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے، تم تو بالکل بھلے چنگے ہو اور میرے پاس تم نے آنا بھی چھوڑ دیا ہے اور تم یہ ایسے زبردست طریقے سے اور شان و شوکت کے ساتھ بیٹھے ہو۔ تو اس نے بڑے فخر کے ساتھ کہا کہ مجھے اب کسی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میرے پاس تو روز فرشتے آتے ہیں، استغفر اللہ، اور مجھے وہ سواری میں سوار کر کے جنت میں لے جاتے ہیں، اور جنت میں لے جا کے مجھے وہ زبردست قسم کے میوے کھلاتے ہیں۔ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آج جب وہ فرشتے آئیں اور تمہیں جنت میں لے جائیں اور تم وہاں میوے کھانے لگو تو ایک دفعہ پڑھ لینا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ لے جناب ہوا یہ کہ اس شام کو پھر اس نے دیکھا کہ فرشتے آئے ہیں، اور فرشتے جو ہیں وہ اس کو بڑی زبردست سواری پہ جنت میں لے گئے، اور جب وہ میوے کھانے لگا تو اس کو اپنے شیخ کی بات یاد آ گئی۔ اس نے اسی ایک پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ایک بہت زوردار چیخ سنائی دی اور وہ جنت کچرے کا ڈھیر بن گئی۔ ہر جگہ انسانی ہڈیاں بکھری پڑی تھی، غلاظت تھی، بدبو تھی، گندگی تھی۔ تب اس کو احساس ہوا کہ یہ تو میں شیطان کے چنگل میں پھنس گیا تھا، اور اس نے بڑی سہولت کے ساتھ مجھے خود پسندی میں مبتلا کر دیا تھا کہ میں تو بہت بڑی چیز ہوں، میرا تو بڑا کمال ہے، میں تو نہ جانے کہاں پہنچ چکا ہوں، مجھے تو اب کسی رہنما کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ فوری طور پہ اگلے دن اپنے شیخ کے پاس حاضر ہوا، اس نے اسی وقت توبہ استغفار کی اور پھر آپ کی تربیت میں باقاعدہ آنے لگا۔ دیکھیں اس قصے میں 2-3 باتیں ذہن میں رکھیں۔ ہمارے شیخ پاک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے
کہ انسان روحانی مقامات میں جتنا اوپر بڑھتا چلا جاتا ہے اس میں عاجزی اور انکساری بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اگر ایک انسان یہ سمجھے کہ میں تو روحانی مقامات میں بڑی ترقی کرتا جا رہا ہوں اور بہت بلندی پر پہنچ گیا ہوں، اور اس کے اندر تکبر ہو، اس میں عاجزی نہ ہو، اس میں انکساری نہ ہو، اور ہمیں بڑا واضح طور پہ نظر آئے کہ اس کے اندر بد زبانی بھی ہے، اس میں بد کلامی بھی ہے، اس میں تکبر بھی ہے، تو آپ یہ جان لیں کہ وہ شخص روحانی مقامات کی ترقی نہیں کر رہا ہے، بلکہ وہ شیطان کے چنگل میں جا پھنسا ہے۔ اسی لیے ہمارے یہاں آپ ذہن میں رکھیں، جو مشائخ ہمارے گزرے ہیں انہوں نے وہ جو جبہ و دستار کا ہمارا تصور ہے وہ تصور انہوں نے اختیار نہیں کیا۔ جبہ و دستار پہنتے تھے، اس میں بھی سادگی تھی، اس میں بھی خوبصورتی تھی، اس میں چمک دمک اور سجاوٹ نہیں تھی، کیونکہ عاجزی اور انکساری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں شامل ہیں، آپ کی تعلیمات میں شامل ہیں، اور اس کا نہ ہونا ذہنی، قلبی، روحانی بیماری کا نشان ہے۔ ہمیں اکثر لوگ پوچھتے ہیں کیسے پتہ چلے کون بندہ بالکل صحیح ہے، تو اس کے بہت سے طریقے ہیں، جس میں سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ شریعت کا پابند ہونا چاہیے۔ وہ شخص ایسا کوئی کام کر نہیں سکتا جو اللہ کو پسند نہ ہو، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہ ہو، جو ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو پسند نہ ہو، ہمارے ائمہ کرام، ہمارے جو محققین ہیں علیہم الرحمہ ان کو پسند نہ ہو۔ ویسا کوئی کام نہیں کر سکتا جو ہمارے دین کو پسند نہ ہو۔ تو اگر وہ شرع کا پابند نہیں ہے تو یا تو وہ شیطان کے چنگل میں پھنس چکا ہے، یا اس پہ مجذوبیت غالب ہے، اور مجذوبیت غالب بھی ہو تو وہ آپ کی رہنمائی نہیں کر سکتا، اس کے پاس جانے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ آپ ایک بات پہ غور کریں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے بعد سب سے زیادہ رہنمائی کے قابل کون سی ہستیاں ہیں؟ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی ہستیاں ہیں، اور ان کا طرز عمل دیکھیے۔ کوئی صحابی یہ کہتا آپ کو نظر آتا ہے کہ جناب کاش میں مٹی ہوتا، کوئی یہ کہتا نظر آتا ہے کاش میں بھوسا ہوتا، کوئی یہ کہتا نظر آتا ہے کاش میں پرندہ ہوتا، میرا حساب نہ ہوتا، مجھے مشکل نہ ہوتی۔ یہ صحابہ کرام کا تو یہ حال ہے۔ تو جو صاحب بصیرت انسان ہوگا، جو روشن ضمیر انسان ہوگا، وہ خود پسند کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اپنے نفس سے بے خوف کیسے ہو سکتا ہے؟ اب اس کا علاج ہم نے پہلے بھی عرض کیا کہ جتنی بھی روحانی بیماریاں ہیں، جتنی بھی باطنی بیماریاں ہیں، جتنی بھی اندر کی بیماریاں ہیں اور اندر کے اندھیرے ہیں، ان سب کا علاج بنیادی طور پہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ جانے کے اندر ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی اس کا علاج نہیں ہے۔ اور جو بندہ جڑے گا، سب سے پہلے اس کا پہلا مقام کیا ہے؟ پہلا مقام اس کا مقام توبہ ہے، کیونکہ وہ شروع ہمیشہ توبہ سے کرتا ہے۔ اب اس میں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ بڑے بڑے اولیاء بڑی بڑی روحانی مقامات پر بیٹھ کر بھی کثرت سے استغفار کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کیا کرتے تھے، حالانکہ آپ اللہ کے حبیب ہیں۔ آپ اس بات پہ غور فرمائیے کہ اللہ کے حبیب کو کثرت استغفار کی کیا ضرورت ہے؟ وہ جو وجہ تخلیق کائنات ہے اس کو استغفار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن وہ بھی ہستی آپ کو استغفار کرتے نظر آتی ہے۔ ایک دفعہ فرمایا میں روزانہ 70 سے زیادہ دفعہ استغفار کرتا ہوں، ایک دفعہ فرمایا میں روزانہ 100 دفعہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں۔ آپ کو استغفار کی ضرورت یقیناً نہیں ہے، ہمارا ایمان ہے اس پر، کیونکہ آپ کی ذات مبارکہ ہر شک و شبے سے بالکل بالا تر ہے۔ کسی قسم کی کوئی بھی کسی قسم کی منفی بات، منفی صفت، کوئی چیز ان کے مزاج میں، ان کی طبیعت میں ممکن نہیں ہے جو یہ سوچے وہ گمراہ ہے۔ ان کے ساتھ جڑیں گے، توبہ استغفار کریں گے، قرآن سے جڑیں گے، حدیث سے جڑیں گے، اس کے علاوہ نیک اور پرہیزگار لوگوں کی صحبت سے جڑیں گے۔
اگر یہ چیزیں نہیں کریں گے تو ہم اپنی یہ جو بیماریاں ہیں ان بیماریوں سے لڑ نہیں پائیں گے، اور خود پسندی جو ہے وہ ہم پہ غالب آ جائے گی۔ جب بھی خود پسندی کا ذرا سا بھی امکان پیدا ہو، آپ کو محسوس ہو، آپ کو فوراً کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ آپ فوری طور پہ یہ خیال کریں کہ اگر آج یہ نعمت ہے تو کل کو شاید نہ ہو، اور اگر نہ ہوئی تو میں کیا کروں گا؟ فوراً توبہ استغفار کریں اور اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے اس کو مضبوط کریں۔ اس کے علاوہ صالحین کو دیکھیں، ان کی صحبت کو اختیار کریں، اور وہ لوگ دیکھیں، ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے ہمارے کامیابی کے پیمانے بدل گئے ہیں۔ آج دنیا کے امیر ترین لوگوں میں وہ لوگ ہیں جو مسلمان نہیں ہیں۔ اگر یہی پیمانہ ہوتا تو خدا نہ خواستہ استغفر اللہ مسلمانوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اور دین اسلام کے بارے میں کیا کہیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے، ہمارا ایمان اگر وہ چاہتے، ایک اشارہ کر دیتے، صحابہ ان کے قدموں میں دنیا ڈال دیتے، سونا چاندی بکھیر دیتے۔ اللہ اپنے حبیب کے لیے کیا نہیں کر دیتا، لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ نے فاقے کاٹے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے آپ بھی کاٹیں، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی حیثیت کے مطابق چلیں۔ ان کا فاقہ کاٹنا اختیاری ہے، کیونکہ اگر وہ چاہتے تو اللہ ان کو بے بہا نعمتیں مزید دنیاوی بھی عطا فرما دیتا، لیکن آپ نے کیا چاہا؟ آپ نے فقر کے ساتھ فخر کیا۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اللہ نے نوازا ہے تو اس میں اللہ کی مخلوق کو یاد رکھا جائے، اللہ کو یاد رکھا جائے، اور یہ دل میں بٹھا لیا جائے کہ یہ اللہ کی دین ہے، ورنہ اگر میرے اعمال پہ اور میرے جو معاملات ہیں ان پہ دین ہوتی تو نہ جانے میرے پاس کچھ ہوتا بھی یا نہ ہوتا۔ اور جب آپ غیر مسلموں کو اور کافروں کو اور یہودیوں کو اور عیسائیوں کو اور ہندوؤں کو بھی کامیاب دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو احساس ہوگا کہ اللہ کے پیمانے کچھ اور ہیں اور دنیا کے پیمانے جو ہیں وہ کچھ اور ہیں۔ وہ کسی کو دے کر آزماتا ہے، کسی سے لے کر آزماتا ہے۔ اگر اس نے آپ کو دیا ہے اس کا شکر ادا کریں، اتنی کثرت سے شکر ادا کریں کہ اس نعمت کے کھونے کا امکان تقریباً ختم۔ ذہن میں رکھیں اس میں کیا کیا چیز آ سکتی ہے؟ جسمانی خوبصورتی آ سکتی ہے جس میں شکل و صورت بھی شامل ہے اور جسامت بھی شامل ہے، پھر قوت، طاقت، صحت، عقل، ذہانت، اپنا نسب۔ ہم لوگ آج دوبارہ بہت سے ایسے کام کر رہے ہیں جو زمانہ جاہلیت سے متعلق تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آ کر ختم کیا تھا۔ اب ہمارا نسب بہت اعلیٰ ہو لیکن ہمارے مزاج کے اندر عجب ہو، ہمارے مزاج کے اندر حسد ہو، ہمارے مزاج کے اندر منفی صلاحیتیں ہوں، وہ نسب ہمارے کسی کام نہیں آئے گا۔ نسب کا مقصد صرف اور صرف پہچان ہے کہ یہ سید زادہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اس کا تعلق فلاں نسب سے ہے، یہ فلاں صحابی کی اولاد ہے۔ ٹھیک ہے، بڑی کمال کی بات ہے، اس میں آپ کا کیا کمال ہے، اس میں ہمارا کیا کمال ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک اگر اچھے نسب میں پیدا فرما دیا تو اس کی یہ بھی اسی کی نعمت ہے، اسی کا کمال ہے۔ وہ نہ کرتا کسی اور جگہ پیدا کر دیتا، وہ چاہتا تو ہمیں افریقہ کے ایسے جنگلوں میں جہاں ہزاروں سال سے روشنی ایمان کی نہیں پہنچی وہاں پیدا کر دیتا۔ یہ بھی تو اللہ کی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارے آباء و اجداد اگر بہت بڑے لوگ تھے تو یہ بڑی اچھی بات ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس پہ تکبر اور فخر میں پڑیں، ہمیں یہ دیکھنا انہوں نے جو اچھے کام کیے ہم بھی ان اچھے کاموں میں نہ صرف یہ کہ ان کے راستے پہ چلیں بلکہ کوشش کریں کہ ان سے آگے بڑھ کر دکھائیں۔ ہم پھر اپنے شیخ پاک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول پیش کرتے ہیں، وہ کہتے تھے وہ شاگرد ہی کیا جو اپنے استاد سے آگے نکل کر نہ دکھائے، اور کہا کرتے تھے کہ ایسے شاگرد پہ تو استاد کو فخر ہوتا ہے، ناز ہوتا ہے، یہ میرا شاگرد ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارے آباء روز قیامت اٹھے اور کہیں کہ یہ میرا بچہ ہے۔ اور وہ کب ہوگا؟ جب ہم اللہ رسول سے جڑیں گے اور اپنے آباء کے
جو صحیح اور خوبصورت کام ہیں اس راستے پہ چلتے ہوئے ان سے آگے چلنے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح عجب اپنے مال و دولت پہ ہوتا ہے، اسی طرح عجب اپنا کہ جی میرے پاس تو اتنے ملازمین ہیں، میرا تو گھر اتنا بڑا ہے، پھر اسی طریقے سے اپنی بات پہ اترانا کہ میں نے جو بات کہہ دیا وہ تو بالکل ٹھیک ہے، اس میں تو کسی قسم کا کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ اس میں کوئی غلطی ہو جائے، جو میں کہہ رہا ہوں وہی درست ہے، اسی کے مطابق سب کچھ ہونا چاہیے۔ ہم نے اپنی ساری عمر اس خوف میں رہنا ہے کہ کسی طرح ہمارے اندر کوئی باطنی بیماری جڑ نہ پکڑنے پائے۔ وقتی اثرات ہو جاتے ہیں، انسان استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، لیکن جب ہم ان اثرات کو عجب میں پڑھ کے، خود پسندی میں پڑھ کر، اپنا کمال جان کر اس کو پکڑ بیٹھتے ہیں تو ہم نفس اور شیطان کے شکنجے میں پکڑے جاتے ہیں۔ پھر کوئی بہت ہی خاص بات ہوتی ہے، وہ خاص اللہ کا کرم ہوتا ہے، اس اللہ کے کرم کی بھی کوئی اسباب ہوتے ہیں اور تب انسان وہاں سے نکلتا ہے، وگرنہ یاد رکھیے بہت سے لوگ مسلمان پیدا ہوئے کافر مر گئے، بہت سے لوگ کافر پیدا ہوئے مسلمان مرے، بہت سے لوگ شہید ہوئے۔ یہ سارے جو مراتب ہیں، یہ سارے جو مقامات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو کسی سے نوازتا ہے تو اللہ کو کسی سبب کی ضرورت نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ عالم اسباب ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ ہاں، یہ ضروری نہیں ہے کہ اس وجہ سے ہمیں واقفیت ہو، یا اس وقت واقفیت نہ ہو، بعد میں واقفیت ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بیماریوں سے بچائے اور ہمیں توفیق دے، اذن دے کہ ہم ان بیماریوں سے اپنی جان چھڑا سکیں، اپنے قلب کو نور سے بھر سکیں، نور ایمانی سے بھر سکیں، اور شکر گزاری میں زندگی گزاریں، توبہ استغفار میں زندگی گزاریں، تاکہ جب ہم یہاں سے اپنے رب کے حضور پیش ہوں تو اس وقت ہم بالکل پاک اور صاف اور بالکل نفس مطمئنہ کے ساتھ ہم، جیسا کہ قرآن مجید میں آیت میں بھی آیا ہے، نفس مطمئنہ کے ساتھ ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں۔ اللہ کرے ہم سب کو یہ اذن توفیق ملے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔